رسول ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، 2 پروگرام میں کافی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں جس گھر کے فرد میں شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اگر 5 افراد ہیں مثال کے طور پہ اور 5 میں شرائط پائی جائیں تو 5 قربانیاں واجب ہو سکتی ہیں۔ اور وہ شرائط آپ کو بتائی تھی کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہوں، اور انسان کے پاس اتنا ضرورت سے زیادہ مال ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ بس یہ ایک آسان سا اصول آپ یاد رکھیے گا کہ اتنا ضرورت سے زائد مال ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ تو اس میں اب 7.5 تولہ یہ تو ایک مطلقاً نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں وہی اصول چلے گا کہ اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا اگر کسی نے کرائے کا مکان دیا ہوا ہے، کرائے پر دکان دی ہوئی ہے، تو یہ کرائے کا مکان اور دکان ضرورت سے زائد کہلائیں گے، تو اس پر ان کی بھی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فقہا نے فرمایا اگر کسی کی 2 منزلہ عمارت ہے، نیچے وہ خود رہتا ہے، اوپر ایسی فالتو کمرے پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی استعمال نہیں کرتا ہے، تو ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ قربانی کے جانور مخصوص ہوتے ہیں، ہم اپنے پاس سے چوائس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، بس یہ جانور ہیں۔ اس میں اونٹ 5 سال، کم از کم 5 سال، گائے بیل وغیرہ کم از کم 2 سال، اور بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال۔ لیکن دمبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر 6 ماہ کا دمبا ہو اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، باقی اس پر ہم کسی اور چیز کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ جانور خریدنے جائیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ جانور کو چیک کریں، اور بہتر ہے کہ آگے سے آپ یاد رکھنے کے لیے یہ ترتیب ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ ناک چیک کریں، پوری ہونی چاہیے، پھر آنکھوں پر آ جائیں، آنکھیں دونوں ثابت ہونی چاہیے، اگر اندھا ہے یا کاڑا ہے تو اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دانت چیک کریں، اتنے کم از کم دانت اس کے ہونے چاہیے جس سے وہ چارہ چبا سکے، اگر بالکل ہی دانت نہیں ہے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اچھے دانت دیکھیں، پورے دانت دیکھیں، یہ نہیں کہ 4-5 ٹوٹے ہوئے تو لے لیے، تو یہ مکروہ ہوگی قربانی، لیکن ہو جائے گی۔ اور اتنے کم ہوں کہ چارہ ہی نہ چبا سکے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں زبان بھی چیک کریں، زبان ثابت ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اصل عمر ہے، دانت نہیں ہے، لہٰذا ہم بعض اوقات بکرے کی عمر کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے ہونٹ کھول کے زیارت دانت کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ بڑے دانت 2 نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں 2 دانت کا بکرا ہے، بھئی یہ 1 سال کا ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ظاہری ایک علامت بن سکتی ہے کہ 1 سال کی عمر میں بکرے کے 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں، لیکن اگر نہیں نکلے اور ہے کنفرم وہ 1 سال کا تو بہرحال قربانی اس کی بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد کان دیکھیں، پیدائشی طور پہ کان نہ ہوں تو قربانی ہو جائے گی، پیدائشی طور پہ کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، ہاں چھوٹے ہوں تو ہو جائے گی۔ اور کٹے ہوئے بھی دیکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ اتنے کٹے ہوئے ہیں کہ اس کے کان کے تیسرے حصے تک یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، اس سے کم ہے تو ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ ہم یہ قربانی کے مسائل کنٹینیو رکھیں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں جانور کے عیوب کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا کہ آپ پہلے ناک چیک کریں، پوری ہونی چاہیے، دانت اچھی طرح چیک کر لیں،
بڑے دانت عمر کی علامت ضرور ہوتے ہیں، لیکن جانور کے لیے ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر چھوٹے، جس کو کھیری دانت والا بکرا کہتے ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے دانت ہیں، عمر بس پوری ہے، اس طرح آپ کو یقین ہے کہ آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے، یا پھر آپ سامنے جو بکرے کی حالت دیکھتے ہیں بڑی عمر کا ہی لگ رہا ہے، اور قصائی بھی جو بیچنے والا ہے وہ قسم کھا رہا ہے، یا آپ کو یقین ہے کہ چلے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، تو بہرحال آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اس طرح زبان اس کی مکمل ہونی چاہیے، دونوں آنکھیں دیکھیں، دونوں آنکھیں ثابت ہونی چاہیے، کاڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ کان اگر پیدائشی طور پر نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی، پورے ثابت کان ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے۔ ہاں اگر چھوٹے چھوٹے کان ہیں، بعض بکروں کے چھوٹے کان ہوتے ہیں، وہ چل جائیں گے۔ اور اگر کان کٹا ہوا ہے تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ 1/3 سے، یعنی کان کے 3 حصے کر لیں، تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کان بھی چیک کیا کریں، پورے کان ہونے چاہیے۔ سینگ کا مسئلہ یہ ہے کہ سینگ ایک تو ہوتا ہے کہ جڑ سے بالکل، جس کو مینگ کہتے ہیں، جڑ وہ بالکل نرم نرم سا ہوتا ہے، اگر آپ دبا کر دیکھیں گے وہاں سے اگر ٹوٹا ہوا ہے تو پھر تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اوپر سے کٹا ہوا ہے یا کاٹ دیے گئے ہیں تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ ضرور اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو فیشن والے جانور ہوتے ہیں، فیشن والوں سے مراد کو سجا کے رکھتے ہیں اور ان کی قیمت بھی لاکھوں روپے کی ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے سینگ بالکل جڑ سے ہی اکھیڑ دیے جاتے ہیں اور اس کو پھر اس پہ بال بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کیا ہوا ہے تو یاد رکھیں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عام طور پہ گائے جو ہوتی ہیں، ان کے سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں اور کاٹ کے اس کو گھس کر گول کر دیا جاتا ہے، اور بس اتنے سے اٹھے ہوتے ہیں، جیسے یہ سارے اتنے سینگے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بڑھنے نہیں دیے جاتے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی لیکن اس میں کراہت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں سینگ اور کان میں یہ فرق ہوا، اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے، مثال کے طور پہ پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے تو ہو جائے گی، لیکن پیدائشی کان نہ ہو نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سینگ کا کٹے ہوئے کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں، اکھیڑ دیے گئے ہیں تو نہیں ہوگی، اور اگر اوپر سے جھڑ گئے ہیں یا کٹ گئے ہیں یا ٹوٹ گیا ہے تو بہرحال ہو جائے گی۔ اس کے بعد دم وغیرہ بھی چیک کر لیں اور پاؤں وغیرہ دیکھیں، ثابت ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ فیمیل لے کر آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ بکری ہے، تو اس کے دونوں تھن صحیح ہونے چاہیے، اگر ایک تھن صحیح ایک تھن خراب ہے نہیں ہوگی قربانی۔ اسی طرح گائے کے کم از کم 3 تھن درست ہونے چاہیے، اگر 2 خراب ہیں 2 صحیح ہیں تو نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ کہ چاروں ہی اچھی طرح دیکھ بھال کر کے لے کر آئیں۔ بعض اوقات قربانی کا جانور حاملہ ہوتا ہے، گائے ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، گھر لے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پیٹ میں تو حمل ہے۔ تو اب اس میں کچھ مسائل ہیں بالترتیب کی، مثال کے طور پہ اب گھر پہ لائے، پیدائش سے پہلے ہی پتہ چل گیا، تو بہرحال حمل والے جانور کی قربانی جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، قربانی جائز ہے۔ تو جب آپ نے اس کو کاٹا، اگر وہ جو اندر پیٹ میں بچہ ہے، یقینی سی بات ہے کراہت سے آتے اسے کھاتے ہوئے، وہ کسی کو آپ دے دیں، جو کچرا وچرا اٹھانے والے ہوتے ہیں تو وہ کھا لیں، ان کی مرضی ہے وہ حلال، اگر جانور زندہ اس کے شکم میں موجود ہے تو۔ اور اگر بالفرض اس نے قربانی سے پہلے ہی بچہ دے دیا ہے تو پھر اس کو ماں کے ساتھ ذبح کرنا ہوگا، اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر کسی نے بوقت قربانی اس کو ذبح نہ کیا بلکہ بچے کو روک لیا تو واجب ہے کہ قربانی کے بعد اسے زندہ صدقہ کر دیں، اسے رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض قربانی کے بعد کسی نے اس کو ذبح کر دیا ہے قربانی کے بعد، تو پھر اس کو اسی طرح بعین ہی صدقہ کرنا واجب ہے، اور کاٹنے کی وجہ سے قیمت میں جتنی کمی آئی اس کمی کو بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کاٹا نہیں، مثال کے طور پہ پال لیا، حتیٰ کہ پورا اگلا سال آ گیا، 1 سال کا ہو گیا، مثلا بکری کا بچہ تھا 1 سال کا ہو گیا، تو اب آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، اس کو اگلے سال بھی آپ کو صدقہ ہی کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو کاٹ لیا تو اس کو بعینی ویسے صدقہ کرنا پڑے گا، آپ کھا نہیں سکتے ہیں، اور جتنا کٹنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آئی وہ بھی آپ کو دینے پڑے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں بہن، جلدی سے ذرا اس کی آواز بند کرو۔ جی بولیں۔ بند کرو نا آواز اس کی۔ جی ہمارا سوال یہ تھا کہ ہم پہ قرضہ ہے ہمارے شوہر پہ، جی تو آپ ہم پہ قربانی جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں بہن، بالکل بتاتے ہیں۔
تو آپ کی خدمت میں ایک اور کالر ہیں، ان کی کال بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میرا نام عدیل احمد ہے، قصور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے، مسئلہ بتائیے بھائی۔ میرے دو سوال ہیں۔ تکبیر تشریق یہ بقرہ عید میں یعنی کہ کون سے دن سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال بقرہ عید کے دن یعنی کہ سنت کون سی چیزیں سنتیں یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جانور آپ لے آئے، اس نے کہ بچہ دے دیا، قربانی بہرحال ہو جائے گی، لیکن پوری تفصیل ایک آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں اور اس سے کوئی نفع اٹھا لیتے ہیں، تو یاد رکھیں بعین ہی قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا شرعاً سخت ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے دمبا لے کر آیا، اون کاٹ لی اوپر کی اور اپنے کسی ذاتی استعمال میں لے لی، یا گائے ہے دودھ دینے والی ہے تو دودھ نکال کر پی رہے ہیں یا چائے بنا لی، یا کوئی اونٹ لے کر آئے ہیں تو اونٹ پہ سامان لاد دیا، یا خود سواری کر رہے ہیں قربانی کے جانور پہ، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اگر کسی نے جانور سے کسی قسم کا نفع لیا ہے تو اس نفع کو صدقہ کرنا واجب ہے، اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اون کاٹ لی ہے تو کسی غریب کو دینا واجب ہے، دودھ نکال لیا ہے تو بعین ہی دودھ کو صدقہ کر دیں، اگر پی گئے ہیں تو جتنی قیمت کا دودھ پیا ہے اتنی قیمت صدقہ کر دیں، تاکہ یہ جانور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جانب سے پہنچے، آپ نے اس میں کوئی ذاتی طور پہ نفع حاصل نہ کیا ہو۔ تو یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جانور کو لے کے گلیوں میں بھاگتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں قربانی کے جانور کی تعظیم کا حکم ہے، اور اس طرح اس کو گھمانا پھرانا، کیونکہ وہ عموماً ریوڑوں سے آتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں، اتنے عادی نہیں ہوتے شہر کے ماحول کے، تو پریشان ہوتا ہے جانور، اور ہم اور اس کو پریشان کرتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میرے ورد میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر جانور کو لایا جائے تو اس سے کسی بھی قسم کا نفع نہ لیں، اور اس کی تعظیم کا حکم ہے، اس کی توہین تحقیر یا اس کو تنگ نہ کریں۔ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں وہ بڑے شرارتی تھے اسماعیل صاحب، اور وہ جانوروں کو اسی طرح بھگاتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے، بعد میں ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، توبہ کی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی بچپن میں بچے ہوتے ہیں، بس وہ جانوروں کو لے کے بھاگتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، مارتے ہیں، پھر چھٹ بھی جاتے ہیں جانور، اور پورا ریوڑ کا ریوڑ پھر انسانوں کا ریوڑ پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ میں کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی اکمل صاحب جی بھائی جان فرمائیے۔ محترم، معذرت سے میں ذرا قربانی صحت کر ایک مسئلہ آپ سے دریافت کروں گا۔ جی جی فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ آیا شرعاً خانہ کعبہ کو لائیو صورت میں ٹی وی پہ دیکھ کر ہم اگر زیارت کر رہے ہوں تو یہ وہاں کے حوالے سے حکم اس پر لاگو ہوگا، جیسے کہ براہ راست تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا سننا واجب ہے؟ ٹھیک ہے، اور باز گشت نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور بس یہی محترم آپ سے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک کال اور لیں گے پھر انشاءاللہ مسائل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ ہاں مفتی صاحب، یہ کیا ہے کہ 7-8 سال پہلے میں اپنے لڑکے کے نام سے قربانی کیا تھا، جب نابالغ تھا تو وہ 7-8 سال کا تھا وہ، اور طبیعت اس کی بہت خراب رہتی تھی۔ اچھا، تو قربانی تو میں اپنے نام سے بھی کرتا ہوں، لیکن اس ٹائم کیا ہے نا کہ اب مسئولیت کی وجہ سے اب کئی لوگ بولے بھائی قربانی کر دو، ہماری امی بولے تو قربانی میں کر دیا، تو وہ جائز ہوا نہیں ہوا یہ بتائیے؟ میں انڈیا سے غلام رسول بول رہا تھا۔ مطلب پہلے آپ بچے کے لیے قربانی کرتے تھے جب وہ 8 سال کا تھا؟ نہیں، 8 سال کا تھا لڑکا جب میرا، تو کیا طبیعت بہت خراب تھی اس وقت اس کی۔ ٹھیک ہے، تو بقرعید آیا تو قربانی اس کے نام سے بھی میں کروا دیا، میں تو اپنے نام سے کروایا، بچے کے نام سے بھی کروا دیا تھا۔ تو وہ 7-8 سال کا اس ٹائم رہا تھا بچہ جو ہے۔ نہیں تو پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کی قربانی کا اس کے؟ نہیں، وہ قربانی اس کے لیے جائز ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بتاتا ہوں بچوں، ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے جانور کے بارے میں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو خصی ہوتے ہیں اور بعض غیر خصی کہلاتے ہیں۔ سے لفظ خصی ہے، خصی کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے،
اور ہمارے بعض نادان بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی غیر خصی بکرا لے کر آئیں اس لیے کہ خصی بکرا جو ہے اس کی قربانی مکروہ ہوگی کیونکہ وہ عیب ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے مینڈھے ذبح فرمائے. مسلم شریف کی روایت ہے اور واضح اس میں لکھا ہے کہ اس میں وہ دونوں مینڈھے خصی تھے. یعنی یہ جو جانور خصی جانور جو ہوتا ہے اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے اور یہ طاقتور ہوتا ہے، جبکہ غیر خصی جانور عموماً جو بکرے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا یہ اپنا پیشاب پیتے ہیں اور ان کا پیشاب پینے کی وجہ سے ان کے جسم میں ایک اسمیل گندی بدبو ہو جاتی ہے کہ یہ جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی بھی بدبودار ہو جاتی ہے. بلکہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ ایسے جانور جو اپنا پیشاب پیتا ہو اس کی قربانی کرنا مکروہ ہوتا ہے. اس لیے خصی بکرا جو ہے وہ کوئی خصی ہونا عیب نہیں ہے اور ایسے بکرے کی قربانی بلکہ افضل ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جانور کی قربانی کی ہے. اور جو یہ کہے کہ جی یہ عیب ہے وہ خود اپنے آپ کو ایک عیب لگا رہا ہے کہ اس کا یہ اعتراض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر ہے اور یہ اس کو توبہ کرنی چاہیے. اس لیے اپنی عقل سے کلام کرنے کے بجائے پہلے کچھ شریعت کو سمجھا جائے پھر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے. شرکاء کے مسائل کی طرف آتے ہیں. بہت توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا کہ گائے یہ بکرا بکری دمبا دمبی اس میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، یہ ایک کی طرف سے ایک ہوگا بس. اگر 2 آدمی مل گئے کہ چلو جی 5000 آپ ملائیں 15000 میں ملاتا ہوں، دونوں بھائی مل کر ایک بکرا لاتے ہیں اور ہم دونوں کی طرف سے وہ بکرا ہو جائے گا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ کم از کم ایک بکرا یا گائے کا ایک حصہ انسان کو قربانی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اگر کوئی 2 آدمی شریک ہو گئے تو پھر وہ ایک حصہ یا ایک بکرا نہ رہا، آدھا بکرا کوئی قربان کر رہا ہے اور آدھے بکرے کی قربانی کا کوئی تصور یا پونے بکرے کی یا 3/4 وغیرہ جو بھی آپ 2 ٹکڑوں میں اس کو کر کے حساب بنا سکتے ہیں، اس طرح قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. لہذا بکرا بکری دمبا دمبی میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. اب ذرا اس سے وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن درس حاصل کریں جو بعض اوقات ایک بکرا لانے کے بعد غلطی سے یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے. تو اگر آپ نے اس بکرے کو کسی ایک شخص کی طرف منسوب نہ کیا، معین نہ کیا، بلکہ سب کی طرف منسوب کر دیا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے کسی ایک شخص کا تعین ضروری ہے اور اس میں پہلے آپ کو ترتیب بتا چکا ہوں کہ جس پہ واجب ہے وہ تو اپنی طرف سے ضرور کرے گا، جس پر واجب نہیں ہے اگر اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو اور کوئی جانور لے کر آئیں یا حصہ ملائیں گائے کے اندر تو دوسرا شامل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پہ قربانی واجب ہو اور آپ یہ سوچیں کہ اس سال میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں، چلیں اپنے بچوں کی طرف سے کر دیتا ہوں، تو ان کی طرف سے تو نفل ہوگی کیونکہ ان پہ تو قربانی واجب نہیں، اور جس پہ قربانی واجب تھی اس نے کی نہیں تو یہ گناہ گار ہوں گے. اس کا تھوڑا خیال رکھیں. گائے میں اور اونٹ میں 7 زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ 7 حصے دار کم از کم 7ویں حصے کے برابر رقم ضرور دیں. 7 کم از کم 7ویں حصے کے برابر. مثال کے طور پر ایک گائے ہے 35,000 کی، تو اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ بنتا ہے 5,000. تو کم از کم ہر شخص 5,000 روپے تو ضرور ملائے گا. یہ تو گائے کتنی بھی قیمت کی ہو لیکن جو ہر شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، بس اس کا خیال کریں. اس کو یوں سمجھ لیں کہ 5 نے تو 5,000 روپے ملائے اور 2 نے کہا کہ بھئی میرے پاس، ایک نے کہا 5,000 نہیں ہے میں 1,000 ملا لیتا ہوں، آپ 9,000 ملا لیں. تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جو جس ایک حصے میں اس کا 1,000 ہے اور اس کے 4,000 مل رہے ہیں، اس ایک حصے میں 2 شریک ہو گئے، اور 2 شریک جب ایک حصے میں ہو جاتے ہیں تو قربانی نہیں ہوتی، تو باقی سب کی بھی ضائع ہو جائے گی. ایسے ہی اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو کہ اس کی بد عقیدگی بالکل واضح ہے، معذرا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یعنی جو کافر اور مرتد قسم کا شخص ہو، اگر یہ شخص اپنا حصہ ملائے تو اس کا ہرگز حصہ نہ ملائیں، کیونکہ اس کی قربانی ضائع ہوگی اور اس کی وجہ سے باقی سب کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے گائے میں 8 شرکاء نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب 8 ہوں گے تو لازم بات ہے کہ ایک حصے کے اندر 2 تو شامل ہو گئے ہوں گے، 8 حصے دار نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام جو شرکاء ہیں 7 کے ساتھ
ان سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو یا عقیقہ کرنے کی ہو۔ عقیقہ بھی چونکہ اس کی بھی تعریف یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب انسان حاصل کرتا ہے، قربانی سے بھی یہ مقصود ہوتا ہے، تو قربانی کے حصے میں عقیقے کا حصہ ملایا جا سکتا ہے۔ تو سب کی نیت یعنی یا تو قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو، یا بعض کے عقیقے کی بعض کی قربانی کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے قربانی کی نیت نہیں کی، عقیقے نہیں کی، صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے، تو یاد رکھیں اس کی قربانی تو ہو ہی نہیں رہی، باقی 6 کی قربانی بھی ضائع ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں بکرا لے آیا، اب ایک آدمی نے آ کر کہا جی ہمارے گائے میں 6 حصے دار ہو گئے ہیں، ایک کم پڑ رہا ہے، آپ حصہ ملا لیں۔ تو میں نے کہا یار قربانی کے لیے تو میں بکرا لے آیا ہوں، میں نہیں حصہ ملا سکتا، لیکن چلو ایسا کرتا ہوں میں گوشت لے لوں گا تاکہ کباب وغیرہ بنا لوں، تم لوگ قربانی کر لینا۔ ابھی میں نے صراحتاً اپنی نیت ظاہر کر دی کہ قربانی کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف گوشت کا حصول میرا مقصد ہے۔ تو صرف اگر گوشت حاصل کرنا مقصود ہو، قربانی مقصود نہ ہو، تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ جب اس کی قربانی نہیں ہو رہی تو باقی 6 کی بھی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں اگر قربانی کے ساتھ ساتھ گوشت حاصل کرنے کی نیت ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو سب کی نیت ہوتی ہے جو قربانی کر رہے ہیں گوشت بھی آ جائے۔ تو صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور قید ہے کہ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت ہو، قربانی کی نہ ہو، تو پھر سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ اور اگر قربانی کی نیت کے ساتھ ساتھ گوشت حاصل کرنے کی نیت کر لیں تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ساتوں شرکاء کی نیت بھی معلوم کر لی جائے کہ بھئی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ضروری ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی سال کی قربانی نکل گئی، وہ نہ کر سکا، تھا مالک نصاب، اس پہ قربانی واجب تھی، تو شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اب قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک قربانی کی جتنی قیمت بنتی ہے اسے آئندہ کسی بھی سال میں اتنی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ اگر وہ قربانی کر بھی لے گا تو یہ پچھلی کی قضا نہیں ہوگی، اس کو صدقہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھے مسئلہ۔ اب شرکاء کے مسئلے پر آ جائیں کہ 6 آدمی تو اس سال کی قربانی کر رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا کہ جی میری پچھلے سال کی قربانی باقی ہے، تو چلے میں اس قربانی کو ادا کرنے کی نیت سے حصہ ملا لیتا ہوں۔ تو اب 6 آدمی اس سال کی قربانی کر رہے ہیں اور ایک آدمی پچھلے سال کی، اور جو پچھلے سال کی قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی اس پر ہے ہی نہیں، اس پر اب ہے صدقہ۔ تو اب اس میں فقہا نے لکھا کہ اس کی قربانی تو گئی، یہ تو قربانی نہ ہوئی، لیکن باقی 6 کی قربانی ہو جائے گی، اور اس شخص کو چاہیے کہ اس قربانی کے حصے میں سے جو پچھلے سال یہ کر رہا ہے کچھ بھی نہ کھائے، اپنا حصہ پورا کا پورا تقسیم کرے، بلکہ فقہا نے احتیاطاً فرمایا کہ باقی 6 کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا حصہ صدقہ کر دیں، کھائیں نہیں۔ اس لیے یہ بھی آپ ذرا اپنے شرکاء سے معلوم کر لیں کہ ہر ایک کی اسی سال کی قربانی کرنے کی نیت ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سال قربانی کی نیت کر رہا ہے اس سال کی، اور کوئی پچھلے سال کی قربانی کی نیت کر رہا ہے، تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ تو اچھی طریقے سے شرکاء کے مسئلے ذرا ذہن میں رکھیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 بھائی مل کر ایک گائے لا رہے ہیں، 3 بھائی ہیں ایک گائے، تو گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ذرا سی احتیاط کروا لیجئے گا کہ اس میں حصے بھی الگ الگ متعین کریں، اور ہر حصے کے مقابلے میں پیسہ بھی پورا پورا دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی کہے میں 2 حصے لے لیتا ہوں، دوسرا کہے میں بھی 2 لے لیتا ہوں، بالفرض تو یہ 4 ہو گئے، اور تیسرا بھائی 3 حصے لے۔ اب یہ اپنے 2 حصوں کے پیسے دے، یہ اپنے 2 حصوں کے پیسے دے، اور اپنے 3 حصوں کے پیسے دے۔ اس طریقے سے جانور کا حصہ داری وغیرہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے پھر وہی کیا کہ کم زیادہ پیسے ملائے، حصوں کا لحاظ نہ کیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پیسے کا حساب کتاب کیا جائے تو ایک حصے میں 2 بھائی شریک ہو جائیں، اور اس سے قربانی پہ فرق آ سکتا ہے۔ لہذا جب کم آدمی زیادہ حصے والی چیز کرنا چاہیں تو ہر ایک میں پہلے حصے بانٹیں، پھر وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق پیسہ دے گا تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں قربانی پہلے دن کرنا افضل ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے کم، اور تیسرے دن سب سے کم ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کریں۔ بعض ہمارے بھائی پہلے دن اس لیے جانور لے کر نہیں آتے کہ ابھی منڈی گر جائے گی، دوسرے دن تیسرے دن اور گر جائے گی، تیسرے دن جا کے لے کر آئیں گے، تو پیسہ بچانے کے موڈ میں وہ عموماً ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے دن چونکہ قصائی ذرا جوش میں ہوتے ہیں، زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ بعد میں کریں گے دوسرے دن تیسرے دن، تاکہ قصائیوں کا زور بھی ٹوٹ جائے۔ تو بہرحال اگر کوئی مجبور ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پہلے دن ہی قربانی کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ شہر میں قربانی کرنے کی ایک نیت، شہر میں قربانی درست ہونے کی
ایک شرط ہے، اس کا لحاظ رکھیے گا کہ شہر میں اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں ہو جائے، پورے شہر میں کہیں پر بھی عید کی نماز ہو جائے کنفرم، اس کے بعد آپ قربانی کریں گے تو وہ قربانی ہوگی، ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے لیے نکلے تو ایک جانور کو کٹا ہوا پایا، آپ نے فرمایا کس نے قربان کیا ہے؟ بتایا جی فلاں نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی نہ ہوئی، اس کو چاہیے دوسری قربانی کرے۔ تو اس لیے عید کے دن عید کی نماز ہو جائے، یہ شہر کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ گاؤں کے اندر جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے اس کے بعد وہ کر سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے، لیکن فجر شروع ہونے کے بعد۔ اور شہر کے اندر عید کی نماز ہو چکنا یہ شرط ہے، لہٰذا عید کی نماز کا انتظار ضرور کر لیں، اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی جب آپ جانور لاتے ہیں اسے کھلائیں پلائیں، چارہ وغیرہ اچھی طریقے سے دیں، کوشش یہ کریں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان پہ کوئی ظلم و ستم وغیرہ نہ ہو، اور بڑا خیال رکھیں قربانی کا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری ایک سفارش کریں گے، اور یہ ایک پل صراط پر ہمارے لیے سواری ہیں حدیث کے مضمون کے مطابق، تو اس لیے جتنا ان کا خیال رکھا جائے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں، پھر انشاءاللہ بقیہ میں جو ہے نیکسٹ پروگرام میں عرض کرتے ہی رہوں گا۔ بہن نے پوچھا تھا، اور یہ پچھلے دفعہ کا بھی کویسچن ہے، کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر تو قرض نہ لیں، کیا ضرورت ہے قرض لینے کی، پھر آپ صبر کریں۔ اور اگر واجب ہے لیکن کوئی ایسا کیش آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس سے آپ بکرے وغیرہ خرید سکیں، جیسے بہنوں کا گولڈ وغیرہ ہوتا ہے، تو بالکل آپ قرضہ لے کے قربانی کریں گی تو قربانی ہو جائے گی، بعد میں جب پیسے آئے تو آپ پیسے ان کو دے دیں۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ حج قران کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حج قران کے اندر حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہیں، یعنی یہاں سے جب آپ جائیں گے میقات سے پہلے احرام پہنیں گے تو اس میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کر لیں گے۔ اب وہاں جا کے مکے میں پہلے آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندی سے انسان باہر نہیں نکل سکتا، اور اسی طرح اپنا وقت گزارے گا حتیٰ کہ 8 ذوالحجہ کو پھر یہ مینا کی طرف جائے گا۔ تو حج قران کی تعریف یہ ہے کہ جس میں عمرے اور حج کا احرام کی نیت ایک ساتھ کی جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا، اور وہ حج قران ہی تھا، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ حج قران سب سے افضل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کی پابندیاں سخت ہیں، اس میں اگر کوئی کفارہ آتا ہے تو مطلب 2 جرم اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، زیادہ اس میں سختی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اگر کوئی ہمت کر سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ حج تمتع وغیرہ کر لے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر وہاں چلا گیا تو کیا وہ حج کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ڈاکومنٹس میں ہے کہ آپ عمرہ حج نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرائط طے کی گئی ہیں، اور وہاں پہ جا کے کوئی حج کر لے تو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں قانونی حج کریں یا غیر قانونی طور پر حج ہو جائے گا، اور جو اس کے فوائد ہیں فضائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو قانونی طور پہ منع کیا گیا ہے تو قانون کو توڑنا یہ ایک الگ غیر قانونی چیز ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کا وبال ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بہرحال اگر وہ حج کرے گا تو حج اس کا ادا ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ مسجد حرام، اسی طرح مسجد نبوی کے باہر تو کم نظر آتا ہے، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے باہر لوگ جوتیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ڈھیر لگ جاتا ہے، تو پھر وہ سمیٹتے ہیں، وہاں کے جو منتظمین ہوتے ہیں، اور ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس میں سے اگر کوئی جوتی اٹھا کر لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ڈھیر پھینکنے والے ہیں، بس وہ اس لیے جمع کر لیے، تو اس وقت جب یہ پھینکنے والے ہوں گے نا، یہ سمجھ لیں ایک بیکار مال یا مطلب کچرے کے حکم میں آ گیا، اس وقت تو کوئی لینا چاہے تو اس میں سے جوتی تلاش کر کے لے سکتا ہے، چھانٹ سکتا ہے، کیونکہ اب یہ پھینکنے ہی والی ہے، گویا کہ وہ منتظمین کے قبضے میں آ گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ریگ وغیرہ کے اندر کسی نے اپنی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں یا باہر دروازے کے آگے رکھی ہوئی ہیں اور اس کو پھینکنے والے ابھی نہیں آئے ہیں، تو یاد رکھیں یہ غلط خیال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہاں جس کی مرضی جوتی پہن لو، سب اجازت ہے، ایسا نہیں ہے، جس مالک کی ہے وہ اسی کا حق ہے، آپ کسی اور کی جوتی نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں جب وہ پھینکنے کی صورتحال پر آ جاتی ہیں تو پھر وہ ایک کچرا بن جاتا ہے، گویا کہ اب تو پھینکنا ہی ہے تو پھر آپ اٹھا لیں گے تو آپ اس کے مالک ہو سکتے ہیں، وہ بھی اگر ضرورت ہو تب، نہیں ضرورت ہے تو نہ اٹھائیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ تکبیر تشریق یہ کب سے شروع ہوگی؟ دیکھیں 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 13 کی عصر تک رہتا ہے۔ مفتبی قول کے مطابق ہر وہ نماز جو مسجد میں
جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے۔ جماعت مستحبہ کا مطلب جو مقرر شدہ امام ہوتے ہیں، وہ جو امام مسجد کے اندر نماز کراتے ہیں جماعت، اسے جماعت مستحبہ کہتے ہیں۔ تو ہر جماعت مستحبہ کے بعد جتنے لوگ شریک ہیں، جماعت میں شریک ہیں، ان پر کم از کم ایک بار بلند آواز سے تکبیر لگانا واجب اور 3 بار افضل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین پہ یہ واجب نہیں ہے، منفرد شخص پہ جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس پہ واجب نہیں ہے، اگر کرنا چاہے تو لگا لے تکبیر، ورنہ اس پہ کوئی لازم نہیں ہے۔ عید کی انہوں نے کہا سنتیں وغیرہ، یہ آپ کو کتاب دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت ساری سنتوں کے متعلق پمفلیٹ بھی ہوتے ہیں، کتابیں آپ کو مل جائیں گے، اس میں آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے تو بہتر ہے، میں بتا بھی دوں گا تو آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا۔ بہرحال عید الاضحیٰ میں انسان کو افضل ہے کہ وہ صبح جب جاگتا ہے فجر کی نماز مسجد محلہ میں پڑھے، اس کے بعد وہ غسل وغیرہ کرے، اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے تو بہرحال عید کے دن جا کر پھر وہ جسم کی صفائی وغیرہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہ کھانا افضل ہے۔ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کی کلیجی سے ابتدا کرنا یہ سنت کریمہ ہے، لیکن یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج ہمارا روزہ ہے اور ہم کلیجی سے افطار کریں گے تو عید کے دن روزے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ جا رہے ہوں مسجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف تو بلند آواز سے تکبیر لگاتے ہوئے جانا، تکبیر تشریق وغیرہ یہ افضل ہوتا ہے۔ عطر لگانا، سرما لگانا اور اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، نیا ہو تو بہت بہتر، ورنہ کم از کم دھلا ہوا پہن لیں، یہ سب چیزیں اس میں سنت مبارکہ ہے، مسواک کریں وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ بہن نے فرمایا تھا، یہ آفر کال تھی کہ یہ میقات سے اندر آنا چاہتے ہیں لیکن ڈائریکٹ مکہ المکرمہ نہیں جانا چاہتے، پہلے جدہ آ جائیں، 4 دن ٹھہر جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے جائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر کوئی میقات کے باہر سے آتا ہے اور براہ راست مکہ جانے کا ارادہ نہ ہو، پہلے کسی اور جگہ جانے کا ارادہ ہو جیسے جدہ، تو اگر آپ وہاں پر آتے ہیں، جدہ اسٹے کا ارادہ ہے، کوئی خریداری کرنے کا، رشتہ داروں سے ملنے کا، تو احرام آپ کے پر لازم نہیں ہے، آپ ویسے آ سکتے ہیں اور پھر آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں۔ اور اگر آپ کا نیت ہی مکہ المکرمہ جانے کی ہے لیکن ایسی خامخواہ ہیلا بنا رہے کہ وہاں پر آئے 4 دن ایسے گھومتے رہے اور پھر ہم تاکہ ہمیں پہلے احرام نہ باندھنا پڑے، تو یہ مناسب نہیں ہے، پھر آپ احرام باندھ کر آئیں۔ اگر جدہ میں آپ کو واقعی کچھ خریداری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، کسی رشتہ دار سے ملنا ہے تو آپ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں، پھر یہاں سے احرام باندھ کے آپ آگے چلے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لائیو جو کعبۃ اللہ پہ تلاوت وغیرہ چل رہی ہوتی ہے اور مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اس تلاوت کو سننا واجب ہے۔ دیکھیں جب قرآن کہیں پر بھی پڑھا جائے، مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، تو آپ کو ادب احترام سے سننا چاہیے۔ 8 سالہ بچے کی طرف سے اگر قربانی کریں گے تو بالکل اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب کا ترتب بھی فرمائے گا کہ نابالغ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ گناہ کرے تو نابالغ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ مسائل تھے الحمدللہ، میں نے پچھلے بھی سوالات کے جواب دے دی، یہ بھی 1-2 مسئلے میں قربانی کے بس اور عرض کر دیتا ہوں اور پھر ہم اختتام کی طرف آتے ہیں کیونکہ اب لاسٹ منٹ بس ہمارا چل رہا ہے۔ کہ دیکھیں جب ذبح کا وقت آئے تو ذابح کے بارے میں، ذبح کرنے والے کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے عاقل ہونا، عقل مند ہونا ضروری ہے، مسلمان ہو، عقل مند ہو، مجنون پاگل نہ ہو، اور اسی طرح اس کے لیے بالغ ہونا کوئی شرط نہیں ہوتا، نابالغ بھی قربانی کر سکتا ہے بشرطے کہ ذبح کرنا جانتا ہو، سمجھدار ہو۔ مرد ہونا شرط نہیں ہے، بہنیں بھی قربانی کر سکتی ہیں، بہنیں چھری پہ ہاتھ چلاتے ہوئے ڈرتی ہیں لیکن وہ بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی باوضو ہونا یا پاک ہونا شرط نہیں ہے، جنابت کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے، اور بے وضو ہو تو کوئی کراہت نہیں ہے، اچھا یہ ہے کہ باوضو ہو، اور کوئی اس کے لیے نیک پرہیزگار ہونا لازم نہیں ہے، ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ فاسق و فاجر بے نمازی بھی کرے گا تو بہرحال قربانی ہو جاتی ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو بھائی بہن کو کویسچنز ہم سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر، جو جن کی کال نہیں مل سکی اور بہت آپ کے ضروری کویسچنز ہو تو یہاں پر ہمیں میل کر دیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے۔ اب پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے تو اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس سال خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میدان محشر میں آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی،
میرا دل